بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے ان بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 21 رمضان المبارک ہے، یعنی آج ہم 21ویں سحری اختیار کرنے جائیں گے. 21 رمضان المبارک سے مروی ہے کہ آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. حضرت علی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ. 19 رمضان الکریم 40 ہجری کو ابن ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے وقت سر پر وار کر کے زخمی کیا. جس تلوار سے آپ کو زخمی کیا گیا اس کو 3 دن زہر کے اندر بجھایا گیا. چنانچہ یہ 19 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک کا سفر اور 21 رمضان فجر کے وقت آپ دنیا سے رخصت پا گئے. آپ کا جو بازار ہے وہ نجف میں اس کی جو مطلب واقعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے، لیکن صرف یہاں پر ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی جتنے بھی یعنی پنجتن پاک ہیں، امام حسن اور حسین جن گھرانے سے ہیں، ان کے لیے یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدے میں اپنی جو ہے وہ سر کا جان کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدبخت آپ پر حملہ کرے گا، آپ کو کافی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو سزا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سزا کس چیز کی دوں جبکہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اقتدام نہیں کیا کہ جس پر میں اس کو سزا دوں. دنیا میں اگر کوئی بھی ایسی چیز ہمیں کسی کی پتہ لگتی ہے تو فوراً سے پہلے ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً سے پہلے ہم زاویے ڈھونڈتے ہیں کہ کس زاویے سے ہم اس کو پھنسا سکیں یا کس زاویے سے ہم اس کو تنگ کر سکیں. اس کے لیے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب، شعور ماہر تعلیم ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ ہمیں وحید بھائی نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. بہت بہت شکریہ کہ یوم علی کے خاص دن پر آپ ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں. ہم قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو روز کی طرح تلاوت قرآن پاک سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آج کا دن یوم شہادت علی ہے اور اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں، میری جو ریسرچ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ اینگل سے ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اولیاء اکرام ہوئے اور پیغمبران دین ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستی ہوئی، یہ وہ ہستیاں تھیں یہ کس شعور کے کس درجے پہ دنیا میں زندگی بسر کیا کرتی تھی. تو پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عام انسان جو ہوتا ہے وہ ایک شعور اور لاشعور کی زندگی گزارتا ہے. آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ شعور میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے لاشعور میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں. اور جو تھوڑے سے بہتر انسان ہوتے ہیں، گریٹ انسان ہوتے ہیں، وہ شعور اور لاشعور کے علاوہ تحت شعور میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ آپ کا سپر کانشیسنس جس کو ہم کہتے ہیں. اب جو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستیاں ہیں، یا خالی انہی کی ہستی ہے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی ہے، یہ دو ہستیاں تھیں جو شعور، لاشعور اور تحت شعور سے ہٹ کر عالمی شعور میں زندگی گزارا کرتی. یعنی کہ ان کا شعور جو ہے وہ کائناتی شعور ہم کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اچھا، یہ جو عالمی شعور کی ہستیاں ہوتی ہیں، اب ان کے بعد ہم ان کے نقش قدم پر چل کے اولیاء اکرام نے وہ مقام حاصل کیا ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں اپنی ایفرٹ کر کے، وہ جستجو کر کے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کے، اپنی نفس کا تزکیہ کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شہادت ہے اس دور میں، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا اس شخص کے لیے جس نے ان پہ وار کیا تھا، بدبخت.
بہت صحیح ورڈ یوز کیا آپ نے، کیونکہ بدبخت اس شخص کو کہتے ہیں جس کی مت ماری گئی ہو، جس کا نصیب خراب ہو، اس کی تقدیر میں اتنا بڑا کھوٹ ہو کہ وہ اتنا بڑا ایک گناہ کر دے، اتنا بڑا غلط کام کرے. اگر میں پروفیسر صاحب یہاں پہ غلط نہیں ہوں تو اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح بھی کیجیے گا کیونکہ آپ پروفیسر ہیں، کہ یہ وہ شخص ہے جس کا جہنم کی 7ویں درجہ آگ اس وقت انتظار کر رہی ہے. اگر ہم فہم زبان میں بات کریں کہ وہ آگ اس کا انتظار کری جس سے اللہ نے بھی کہا کہ پناہ مانگو. غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ نہیں، آپ نے صحیح فرمایا بالکل. دیکھیں یہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں بدبخت ہے، بد نصیب ہے، ہم اس کے لغوی معنی تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے حقیقی معنی نہیں سمجھتے. حقیقی معنی جب آپ روح کو سمجھیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، موت کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھیں، دین کے فلسفے کو سمجھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی جو بدبخت اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے نظام سے لڑ جاتا ہے. اب اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جو نظام الہی سے ٹکرا جائے جو انسان، تو وہ تو کہیں کا نہیں رہا نا، نہ دنیا کا رہا، نہ آخرت کا رہا، نہ اس کے بعد کا رہا. تو اس لیے میں نے کہا کہ بدبخت کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا کہ اس شخص نے اب اس کے تقدیر میں تھا، اس کے نصیب میں تھا، اس سے اللہ نے کروانا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی بدبختی تھی یہ کہ اس نے وہ وار کیا جس سے مولا علی کی شہادت ہوئی. اب دوسری بات کہ ایک تو ہم ان کو جانتے ہیں اس ہستی کی حیثیت سے جو ہمیں دینی طور پہ سمجھائی جاتی ہے. ہمارا ایریا جو ہے شعوری اعتبار سے ہم بات کریں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ جو لوگ عالمی شعور میں زندہ رہتے ہیں، کائناتی شعور میں زندہ رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے نظام، سولر سسٹم کا نظام، کائنات کے نظام، ان کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں. ان کی بصیرت کی نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ یہ وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام انسان کے تصور سے باہر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ تقدیریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ماضی، حال، مستقبل ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ زندگی اور زندگی کے بعد کی حقیقتیں ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہستی اتنی بڑی ہستی تھی، اگر ہم ان سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ہم زندگی کے نظام کو سیکھ سکتے ہیں، ہم کائنات کے نظام کو سیکھ سکتے ہیں، ہم زندگی گزارنے کے فلسفے کو سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی چیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو کہ اگر میں غلط تھوڑا بہت کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ ایک صحابی نے کہا کہ وہ علم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اس دروازے کو جانچنا چاہتا ہوں. تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا گیا کہ اللہ کی صفات بیان کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الف سے شروع کیا، اس کی اتنی صفات بیان کی کہ آدھا دن گزر گیا. اسی طریقے سے کرتے کرتے کہتے ہیں کہ عصر کے وقت وہ بندہ بیٹھا اور صبح صادق کا وقت ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ واقعی میں علم کا دروازہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اقوال ہیں، میں پروفیسر صاحب یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آج سے 4 سال پہلے کی میری جو زندگی تھی وہ جہالت کی زندگی تھی، اور مجھے بدلنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جاہل کی محفل میں بیٹھنے سے بہتر ہے مسکرا کر محفل چھوڑ جاؤ. تو اس سے پہلے امپورٹنس نہیں تھی بات کی، کوئی سنتا نہیں تھا بات کو. میں بڑا پریشان رہتا تھا اس چیز سے نا کہ اصل میں ہماری دنیا میں کسی نے کچھ کرا دیا یا نظر لگ گئی یا وہ چیز، پھر خود سیلف اپنا ایگزامن کیا میں نے، تو پھر چیز سامنے کہ میں بہت فضول بولتا ہوں. تو پھر حضرت علی کا کال سامنے آیا اور اس کے بعد زندگی بدلتی اور الحمدللہ آج یہ ہے کہ کم بولتا ہوں لیکن جتنا بولوں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات جو ہے نا، اگر جتنا میں نے بھی ان کو سمجھا اور پڑھا اور نہج البلاغہ کو جب ہم نے پڑھا تو سمجھ میں یہ آیا کہ حکمت کا سمندر اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور انسان اگر صرف ان کے اقوال زرین کو پڑھ کے اپنی زندگی پر لاگو کرنے لگ جائے تو وہ خود حکمت کا دل دادا ہو جائے گا اور حکمت کو سمجھنے والا انسان بن جائے گا. اچھا، یہ روحانیت کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا، اس میں درجات بتائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ایک تو عقلی کا درجہ ہے جو عام انسان عقل و فہم میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ایک ہے حکمت کا درجہ، یعنی کہ جب اس کو زندگی کے معاملات کی حقیقتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر حکمت سے بڑا درجہ ہے بصیرت کا درجہ، جب انسان وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جو ابھی ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے ماضی کے اندر. اس کو بصیرت کی نگاہ کہتے ہیں، یعنی کہ غیبی نگاہ اس کے پاس آ جاتی ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہے کہ جی روحانیت کو لے کے ہم نے بہت سارے اپنے ڈیفینیشنز بنائی ہیں، وہ سب قابل احترام ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کے توسط سے بات کر رہا ہوں کہ حکمت کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کی شخصیت سے ملتی ہے، بصیرت کی ہائٹ جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے ملتی ہے. کیونکہ آپ نے یہ ساری حکمت اور بصیرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت میں حاصل کی. اور انسان اگر اپنے وجود کی حقیقت کو تلاشنے نکلے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تک اس کی رسائی ہوتی ہے. یہ جو سفر ہے جس کو ہم روحانیت بھی کہہ دیتے ہیں،
کہ رب سے تعلق قائم کرنا، اس کے اس سفر کے راستے کی جو حقیقت ہے وہ حضرت علی کی شخصیت سے ملتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، یعنی اگر ہم گارنٹی جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر گارنٹی چاہیے ہو کسی کو کہ آخرت اچھی کیسے ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پنجتن پاک کی لائف کو کاپی کرنا شروع کر دیں۔ جس چیزوں سے انہوں نے روکا اس چیزوں سے رک جائیں، جس چیزوں کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنی لائف میں امپلیمنٹ شروع کر دیں، تو آپ زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم وحید صاحب کی طرف آتے ہیں۔ وحید صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت بہتر ہے، بہتر ہے؟ بہتر ہے اللہ کا، ماشاء اللہ۔ اور آج یوم علی کا دن ہے، اسی وجہ سے سرکار آپ نے بات آپ نے بات میں نے کی تھی۔ اچھا میں ان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ طبیعت ناساز ہے، اور میں نے وحید بھائی کو کہا کہ آج یوم علی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پہنچ رہا ہوں، اور آج بھی ابھی بھی سہارا لے کر آئے ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا مفتی زاہد صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب 21 رمضان المبارک حضرت علی کا یوم شہادت، اس حوالے سے آپ روشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن کریم کے اندر اہل بیت اطہار کی اور پنجتن پاک کی محبت کو لازم قرار دیا گیا، اور حدیث پاک ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ بید حسن و حسین، آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین کان ابوہما و امہما معی درجتی فی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے، ان کے والدین سے محبت کرے، فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کے اندر ابواب المناقب ہے، باب کا نام ہے باب مناقب علی، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 641 ہے، حدیث نمبر ہے 3733۔ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 77 ہے، حدیث نمبر ہے 676۔ معجم کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 77، حدیث نمبر ہے 576۔ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ رسول اللہ کی اولاد سے، اہل بیت اطہار سے، پنجتن پاک سے محبت کریں۔ اچھا، اس سے بھی بڑی عظیم اور محبت والی بات یہ ہے کہ جب جنگ خیبر کا وقت تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت فرماتے ہوں گے یا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 1357، حدیث نمبر ہے 3499، اور بخاری کے اندر کتاب المغازی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 542 ہے، حدیث نمبر ہے 3972، اور بخاری کے اندر ہی کتاب الجہاد کی حدیث پاک ہے 2812، اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، کتاب الجہاد ہے، اور حدیث نمبر ہے 2404، اور یہی روایت سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 663 ہے، حدیث نمبر ہے 12872، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور، آپ نے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ان کو عشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں کا عارضہ ہے، اور نبی رحمت نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ تو جب دیکھا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھوں کو درست فرمایا، سبحان اللہ۔ آنکھیں سیٹ ہو گئی، صحیح ہو گئیں۔ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول کا پیارا ہوگا یا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا، تو اس طرح اس دن فتح ہوئی، خیبر فتح ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک اور روایت بھی سن لیجئے کہ آپ نے جس قلعے کو ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیا، اس قلعے کے بارے میں مصنف ابن شیبہ کے اندر جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 363 ہے، اور اس کے علاوہ سیرت النبویہ لابن حشام، ابن حشام نے لکھے سیرت النبی، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے۔ اچھا، طبقات کبریٰ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خیبر کا قلعہ اٹھایا، فلم یحملہ الا 40 رجلا، کہ اس کو 40 بندوں کے علاوہ ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا، فجر ریبا، اس کا تجربہ کیا گیا کہ 40 بندے مل کر اس کو ہلا سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، لیکن حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے اس قلعے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی پاور ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آج ہم 21 رمضان مبارک
یوم شہادت مولا علی کے طور پر منا رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے کردار کا نام ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ میرے آقا کے سارے یار سبحان اللہ، جنہیں خلفاء راشدین کہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی سلام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت کو سلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت کو سلام، مولا علی کی بھی عظمت کو سلام۔ ان ساری شخصیات کا آپس میں محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کس نے کہا کہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے قاری زید بن حارثہ ہیں، اور کس نے کہا کہ ہمارے اس مکہ اور مدینہ کے جو سب سے بڑی چیف جسٹس ہیں، سب سے بڑے جو قاضی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بھی کیا باتیں چل رہی تھیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑے جو چیف جسٹس ہیں مکہ اور مدینہ شہر کے، وہ جو ہے مولا علی شیر خدا ہے۔ تو آپ نے وہاں آ کر ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، جی ہم مکہ اور مدینہ کا ان کو قاضی مانتے ہیں، چیف جسٹس مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات اگر علی کی آئی ہے نا، تو فرمایا کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا کہ پوری کائنات کے یہ قاضی ہیں، اقدانا، فرمایا ہمارے قاضی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ آپس کی محبت دیکھیے، آپس کی اخوت دیکھیے، اور شان و شوکت دیکھیے۔ تو یہ سارے خلفاء، سارے صحابہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کے جس کسی نے بھی حضور کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو قرآن اور حدیث کی روح سے وہ بندہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سر پہ ضرب ماری گئی تو آپ نے سجدے میں یہی کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی ہمیں تھوڑے سے مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً سے شکوہ یا گلہ شروع کر دیتے ہیں پروفیسر صاحب کہ اگر سیلری میں انٹیگریشن نہیں ہو رہی ہے، سیلری ہمیں انکریمنٹس نہیں لگ رہے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس گھرانے کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ایک دعا کرنے سے کائنات پلٹ جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا کہ اسلام کا بول بال بلند ہو۔ اسی کے ساتھ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جس وقت مطلب 19 رمضان کریم کا سفر 21 رمضان کریم پر ختم ہوا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران جو بیچ میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی بات کہ آپ کی بیٹیوں کی آوازیں جب آ رہی تو آپ نے تمام صحابی کو بولا تھا، امام حسن اور حسین سے، کہ غیر محرم کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو یہاں سے یہ بھی چیز آ گئی کہ پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو ضرب لگ گئی، آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ظلم مت کرنا، اگر اس کے ساتھ جو ہے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک پر آ کے واپس لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو زیادہ زور سے مت باندھنا۔ سر پہ ضرب لگی ہے تو پوچھا گیا کہ اس کو پیاس تو نہیں لگی، اس کو پانی دے دیں۔ تو یہ شانتی، اس کے حوالے سے مزید آپ سے جانیں گے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، ویلکم بیک۔ اور ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں۔ جیسے کہ جاتے جاتے میں نے سوال چھوڑا تھا، جی پروفیسر صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ معاملات کیا تھے؟ ضرب لگ گئی 19 رمضان المبارک کو، 20 رمضان المبارک کی کیا انہوں نے، کیونکہ خطبہ بھی فرمایا، گھر والوں کو تاکیدیں بھی کافی چیزوں کی، میں وہ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جس مقام پر ان کی ہستی ہے تو اس مقام کے لوگ عالمی شعور پہ ہوتے ہیں، میں نے یہ جملہ استعمال کیا، تو وہ لوگ فیوچر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مستقبل کا نظارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ماضی کو بھی سمجھتے ہیں اور حال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ میری ریسرچ جو جتنا میں سمجھتا رہا ہوں انسانی شعور کو، انسان مجموعہ ہے کیفیات کا، انسان مجموعہ ہے خواہشات کا، جذبات کا، احساسات کا۔ تو جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی کیفیات، ان کی خواہشات، جذبات اور احساسات کا جو سمجھداری ہے وہ جھلکتی ہے آپ کے اعمال سے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں اس کو صرف ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے، درد اور اس سے نجات۔ لیکن جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں، جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرب الہی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو درد کا وہ احساس نہیں ہوتا جو عام انسان کو ہوتا ہے۔ ان کو احساس ہوتا ہے قرب اپنے رب تک پہنچنے کا، ان کو احساس ہوتا ہے تعلق کا، ان کو احساس ہوتا ہے روح کی بیداری کا۔ میں کس طرح سمجھاؤں کہ عام انسان جو ہے نا وہ نفس کے زیر اثر ہے، ایسا ہی ہے، وہ خواہشات کا مارا ہوا ہے، وہ جذبات کا مارا ہوا ہے، وہ احساسات کا مارا ہوا ہے، اس کو نفس کھینچتی ہے اپنی طرف۔ لیکن جس کا تزکیہ نفس ہوا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، یا قرب الہی میں ہے، وہ ان احساسات سے بالا تر ہوتا ہے، ماورا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک چیز سے بے نیاز ہو جانا، بے رخ ہو جانا، یا اس کو ہم کہتے ہیں صفاق انسان۔ بے رخ ہونا، صفاق ہونا الگ چیز ہے۔
لیکن ایک چیز سے ماورا ہو جانا، اس سے بلند ہو جانا، اس کی حقیقت کو پہچان لینا، یہ ایک بلند درجہ ہے جو کہ اولیاء اکرام کے پاس ہے آج کے دور میں، اور اس دور میں انبیاء اکرام کے پاس ہوا کرتا تھا اور مولا علی کے پاس تھا. سبحان اللہ. اچھا، یہ روحانیت میں جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، دین کے 3 رخ پائے جاتے ہیں بظاہر جب ہم اس کو، دین کو، ریلیجن کو، کسی کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. ایک اس کا ظاہر یعنی کہ شریعت، ایک اس کا باطن یعنی کہ اس کی روحانیت یا اس کی حقیقت، ایک اس کا سیاسی رخ ہوتا ہے کہ وہ دین تاریخ کے دوراہوں میں کس طرح پنپتا ہوا آگے بڑھا. تو آپ جب واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کرم اللہ وجہ نے دین کی شریعت کو بھی سنبھالا، دین کے باطن کو یعنی کہ روحانیت کو بھی سنبھالا، دین کی حقیقت کو جس کو ہم کہیں گے، اور دین کے سیاسی رخ کو بھی سنبھالا کہ میرے بعد کس طرح معاملات چلیں گے اور میرے ہوتے ہوئے. یہ آپ کی کیفیت رہی ہوگی جو میری ریسرچ کے مطابق. جی وحید بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں کہ جیسے آج یوم علی کا دن ہے، آپ بھی خدمت خلق کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ مراحل جب انسان دنیا سے چلے جاتا ہے، اگر میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں تو میں آپ سے فون کر کے بھی بول دوں گا وحید بھائی مجھے دوائی چاہیے، مجھے یہ مسئلہ ہے. لیکن جب دنیا سے کہتے ہیں نا خالق حقیقی سے جب انسان جا ملتا ہے تو جست خاکی جو رہتا ہے اس کی تدفین کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ وہاں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کے حوالے سے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ بس جو چلے گئے ان کو حضرت علی کے صدقے سب بیڑا پار ہے. بندن پاک کے نام کے ماننے والے جو ہے نا وہ کہیں ان کو پریشانی نہیں ہے. یہ بات سمجھے؟ یہ تو ہم لوگوں نے اپنے دنیا میں مسئلہ بنایا، یہ وہ فلانا ہے، ایسا فلانا ایسا، لیکن جب یہ انسان چلا جاتا ہے نا بندن پاک کے صدقے سب بیڑا پار ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے. اصل میں ہمارے وحید بھائی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جیتے جیتے پروفیسر صاحب اس چیز سے ایگری کریں گے کہ بڑی ٹونٹ مارتے ہیں، یہ بندہ ایسا، یہ بندہ ایسا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد شہادت بھی دیتے ہیں یہ تو جنتی ہے. مطلب ہم اتنے اس وضع کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی ہاسپٹل میں ہے دوائی مانگ رہا ہے تو نہیں دیں گے، لیکن مرنے کے فوراً بعد پہلا دن میرا، دوسرا دن میرا، سویم میرا، قبر میری، کفن میرا، وہ چیزیں بانٹ لیتے ہیں. اور وہ بھی اعلانیہ اعلان کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں کہ تاکہ 50 لوگ سنیں اور پھر جا کر میری بات کریں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ دکھاوا کرتے ہیں؟ چلو اپنا دکھاوا کرتے ہیں، اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگوں سے محبت ہوتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے محبت ہے، ان کے بچوں سے محبت ہے، امام حسین کے نام سے محبت ہے، وہ لوگ ایسے کرتے ہیں ظاہر بھی نہیں کرنے دیتے. ایسا ہی ہے، اس طرح خاموشی سے کام کر جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کون کیا کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. یہی کیونکہ چیز میرے پاس تو قبرستان میں ایسے کیس بہت آتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے آتے ہیں قبرستان میں، وہ اس طرح کر کے چلیں ساتھ کھڑے کو پتہ نہیں چلتا کون کیا کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. وہ دکھاوا نہیں کرتے، یہ چیز ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے پنجن لیے پاک جو کے کرتے ماننے والے ان کے نام سے کرتے ہیں. سبحان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کرتے ہیں پھر وہ اللہ سے ثواب لیتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ دنیا سے اگر تم اپنی داد وصول کرو گے تو مجھ سے حساب کہتے ہیں نا آخر میں اجر کی توقع مت رکھنا، کیونکہ آپ نے دنیا میں دکھاوا کر دیا. میرے امام باڑی خان قبرستان باغ جنا شادی حال ہے، عتیق بھائی اس کے مالک، وہ بیچارے اللہ تعالیٰ عزت ان کو پیٹ پیچھا ان کا، ان کے گلی محلے میں کوئی ایسے میت ہو جائے نا وہ پہلے آ کے کہتے ہیں یار وحید بھائی وہ آئیں گے، ان سے کسی کو پریشان نہیں کر، جو بھی چیز ہو میرے سے حساب کتاب میرے سے آگے لے لو. سبحان اللہ. لیکن ان کو کسی کو میت میں ظاہر نہیں ہونے دینا کس نے کیا کیا. سبحان یہ اللہ. دیکھو ان کا بڑا پن. جی پروفیسر. اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں صحیح کہا وحید بھائی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا تھا، ہم نے معاملات کو الٹا کر دیا اور خدائی اس کا کام تھا. ہم خدائی کرنے پہ تل گئے ہیں اور بندگی بھول گئے. ایسا ہی ہے. تو جب آپ اپنی اوقات سے، اپنی فطرت سے، دین نظام الہی سے ہٹ کے چلیں گے تو غیر فطری ہوں گے، تو آپ کے حالات یہی ہوں گے جو ہمارے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دین اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت جو ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہے. دونوں چیزیں کوئنسائڈ کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کامیاب وہ انسان ہے جو فطرت کے اوپر ہے اور دین اسلام کے اوپر ہے، دین حنیف کے اوپر ہے. اور یہی چیز کا نمونہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھاتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی وہی ان کے نقش قدم پہ کر کے دکھایا. ہمیں ان جیسا بننا ہے، وہ نہیں بننا. ایسا ہی ہے. ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان جیسا بننا ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے بننا ہے. تو جب جو انسان یہ احساس کر لیتا ہے تو وہ فقر میں رہنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ فقیری میں رہنے لگ جاتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا جو پنجتن پاک کے صدقے میں جو لوگ کرتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اس کو فقر کہتے ہیں. یعنی کہ وہ انسان جو فقیری طبیعت میں آ جاتا ہے. فقیریت کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں، لبادے سے نہیں، دکھاوے سے نہیں. فقیری کا تعلق طبیعت سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے. جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تھا،
اگر ہم نے اس کردار کو اپنانے کی کوشش شروع کر دی تو پھر ہمارے معاشرے سے یہ ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، جیسے آپ نے عرض کیا۔ بالکل ایسے ہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گا یہاں پہ، مطلب بیان تو نہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو حج اور عمرہ، حج کا ایک رکن ہے کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ آپ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے اور بھائی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کروں کہ جب آپ شیطان کو حج پر کنکری مارتے ہیں، یعنی پتھر مارتے ہیں، تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلتے ہیں۔ لیکن جب آپ ویسے ہی جا کر جو ہے وہ کنکر مارتے ہیں، تو وہاں پر عمرے پہ یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ جاؤ شیطان کو کنکر مارو، اور پھر کنکر مارتے ہوئے جو کلمات ادا ہوتے ہیں استغفر اللہ کے، آپ نے احرام والوں کو بھی میں نے دیکھا کہ کریں، تو بھائی کچھ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ خود بندگی کے اوپر رہیں، آپ ججمنٹل مت ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر چلیں۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے بھی وہی سوال کہ دوسرے دن کے احوال کیا تھے، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کیونکہ ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پہ، آپ مجھے بتائیں کہ دین اسلام کے روح سے ہمیں کیا ان کی تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہادت کے قریب تھے تو آپ کی کچھ وصیات تھیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی تھوڑا کام کیا تو ہم ڈبل ٹرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے شہزادے کو بلا کر وصیت فرمایا کہ جو قاتل ہے قاتل، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے ہیں، یعنی کہ جس طرح اس نے مجھے ضرب لگائی ہے اسی طرح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو زیادہ سزا نہ دینا۔ اور آپ کی زندگی سے جو سبق ملا، آپ کی زندگی سے یہ سبق ملا ہے، نمبر 1 جود و سخا، بہادری، دلیری، شجاعت، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر جو انسانیت کا درد تھا یا انسانیت کی جو رہبری اور رہنمائی تھی، وہ آپ کی پوری زندگی میں بھی نظر آتی رہی، اور آپ کے جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد بھی نظر آتی رہی، اور آپ کی وہی تربیت یا وہی سیرت تو تھی کہ جو حسن و حسین کی صورت کے اندر نظر آتی ہے، کہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی جود و سخا میں بھی سب سے آگے ہیں، بہادری میں بھی سب سے آگے ہیں، عفو درگزر کرنے میں بھی سب سے آگے ہیں، عاجزی انکساری میں بھی سب سے آگے ہیں، اخلاق میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تو ہمارا ایک جملہ ہے نا کہ اگر کسی کے والدین کے بارے میں پتہ لگانا ہو تو ان کی اولاد سے بات چیت کر کے دیکھ لیں، اولاد کے اندر سے والدین کی تربیت نظر آتی ہے، اولاد کے اندر سے والدین کی سیرت نظر آتی ہے۔ میں چونکہ مجھے محبت ہے حضور کے سارے صحابہ سے اور سارے خلفاء سے، اور میں اہل بیت سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صرف گھر والوں سے پیار کرے، در والوں سے نہ کرے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے ایک روایت سنائی تھی، تو دوبارہ میں حوالے کے ساتھ وہ روایت بتا دوں آپ کو۔ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت محبت فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پل بھر کے اندر وہبی کسبی سارے علوم عطا فرما دیے۔ وہ علی ہیں جب کائنات میں آئے ہیں تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، آپ نے سب سے پہلے آنکھیں کھولنے کے بعد جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ، وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات حاصل ہیں کہ جو خیبر کا دن تھا، کہتے ہیں حامل البابا یوم خیبرہ، خیبر والے دن آپ نے ایک دروازے کو اٹھایا تھا۔ مصنف ابن شیبہ جلد 6 صفحہ 374 حدیث نمبر 32139۔ اور اسی طرح یہی روایت جو ہے سیرت نبوی علی ابن حشام کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 306 ہے، حدیث نمبر 144۔ طبقات کبریٰ اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 23۔ یہاں پر یہ باب ہے، کہتے ہیں کہ فلم یحملہ وانہ جربا، اس بات کا تجربہ کیا گیا تھا کہ فلم یحملہ الا 40 رجلا، کہ اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے مگر 40 مرد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے وہ اٹھایا۔ اچھا، یہاں پر میں کچھ جملے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور آج ہی مجھے میرے استاد گرامی کی طرف سے یہ جملے عطا ہوئے، بڑے شاندار جملے ہیں، حالانکہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میرے اپنے شاگرد ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن میں آج بھی طالب علم ہوں۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی، جن کے پاس میں نے فارسی سے لے کر موقوف علیہ تک ٹوٹلی پڑھا، وہ ایک شفیق استاد، ایک مربی استاد، ایک محسن استاد۔
اچھا ان سے بات انہوں نے کہا کہ جب بات کرنا تو میری طرف سے یہ ہدیہ ضرور پہنچانا مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کے اندر. وہ کیا تھا؟ آپ نے ایک حوالہ دیا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3737. اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور اس لشکر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ فرمایا. تو جب روانہ فرمایا تو رسول اللہ نے دعا مانگی اللہم لا تمتنی حتی تری علی جن، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں مولا علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. محبت کی بات دیکھیں کہ حضور دیکھ چکے تھے، بار بار دیکھتے تھے مولا علی کا چہرہ، لیکن جب وہ جانے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی کا چہرہ نہ دیکھوں. آپ یہاں پر حاشیہ دیکھیں، حاشیہ یہ ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں سارے نبی، لیکن حضور چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں مولا علی کا. اور مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں مولا علی کا. اور وہ چہرہ جب قبلے کی بات آئی تو قرآن کا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھنا کہ جس مصطفیٰ کے دیکھنے کو رب دیکھ رہا ہے وہ مصطفیٰ مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. اور ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب اور مفتی زاہد صاحب، ہمارے ساتھ وحید بھائی موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے آفاق بشیر قاضی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروفیسر صاحب آپ کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یقین جانیں کہ اگر مجھے بریک پہ نہ جانا ہو تو میں آپ کو بولتا رہوں کہ بس آپ بولیں، اور جہاں آپ سٹاپ ہو میں وہاں بولوں کہ بس اتنا. تو ماشاءاللہ جو آپ کا انداز ہے، مفتی زاہد صاحب تو ماشاءاللہ حوالوں سے سب چیزیں بیان کرتے ہیں. مطلب یہ تو وہ پرسنالٹی ہے ہمارے شو کی. ایک عرصہ ہی ہوگا اب تک ٹرانسلیشن ساتھ کرتے ہوئے کہ جب پہلی دفعہ میرے ساتھ یہ بیٹھے تھے، یہ 55 کی بات ہو جائے گی، کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ ہر دفعہ حوالہ دیتے ہیں. مطلب یہ جب بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ایک اصرار ہوتا ہے سب کا کہ مفتی صاحب کو. تو میں نے آپ کو آف ایئر بولا کہ 3 دن سے مجھے نہیں ملے یہ، اب وہ کیا وجوہات تھیں وہ یہ بہتر جانے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جب میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کو پڑھنے کی کوشش کی اور نہج البلاغہ کو پڑھا، نہج الاسرار کو پڑھا، اور قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی، دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کیا، پھر فلسفے کو پڑھا، روحانیت کو پڑھا، دین کو سمجھنے کی کوشش کی، سائنس کو پڑھا، تو مقصد یہ تھا کہ زندگی کے وجود کی حقیقت کو پا سکوں کہ یہ جو وجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا بنانے والا جو اللہ کی ذات ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں یہ جو دین دیا گیا ہے ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. صحیح. ہماری ضرورت زندگی کیا ہے اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. سبحان اللہ. تو اب پھر نظر یہ آیا معاشرے میں دیکھا لوگوں کو، تو لوگ بولے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا ہے. ایسا ہی ہے. جبکہ مقصد زندگی ہے رب سے تعلق قائم کرنا، رب تک پہنچنا، جس کے لیے ہم بھیجے گئے یہاں پہ. تو اس راہ پر چلتے چلتے وہ حقیقتیں آشکار ہوئیں کہ کہتے ہیں اس نے زندگی کو بدل دیا، سوچنے کے نظریے کو بدل دیا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ایک چیز، کیونکہ دیکھیے جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں، سیٹ پر بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وحید بھائی آپ ہیں، تو ہم آپ لوگوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ لوگ انسپریشن لیں آپ سے. اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، تو آپ کی نارمل روٹین لائف کیا ہے؟ مطلب کیا جاب کرتے ہیں، کہیں وہ بزنس ہے یا کہیں درسگاہ میں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے؟ مجھے یہ بتائے گا ایک چیز. دوسری چیز، آپ اپنی لائف سٹائل کو جمنگ کے تھرو، گیمنگ کے تھرو مینٹین رکھتے ہیں؟ یعنی یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں یہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا. دیکھیے میں مختصراً ایک فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا، اور جو میں نے ان ہستیوں سے سیکھا کہ انسان کا وجود جو ہے وہ کامل کب ہوتا ہے، کاملیت انسان کب حاصل کرتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں انسان کا وجود کیا ہے. انسان کا وجود 3 چیزوں پر مشتمل ہے. کوئی بھی انسان جب کامل انسان کہلائے گا جب اس کی تینوں چیزیں انٹیکٹ ہوں. کیا؟ ایک جسم ہے آپ کے پاس، ایک شعور عطا کیا اوپر والے نے، اور ایک روح عطا کی. یہی تینوں چیزیں ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. انسان بیلنس جب ہوتا ہے، ہارمونائز جب ہوتا ہے، اس کی جب مائنڈ، باڈی اینڈ سول ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے. صحیح. روح، جسم اور شعور بالکل ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. صحیح. معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف جسم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صحیح. بہت سے بہت ایکسرسائز کر لیتے ہیں، ہیلدی رہ لیتے ہیں، شعور کو کوئی غذا نہیں دیتے. شعور کی بھی ایک غذا ہے. اسی بارے میں آ رہا ہوں. مجھے لائف سٹائل پوچھنا ہے، اس لیے میرا سوال پھر وہاں کمپلیٹ ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں ان تینوں چیزوں کو مینٹین نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ویسے جاب کرتے ہیں؟ میرا بزنس بھی ہے، میں فیکٹریز رن کرتا ہوں، 2 فیکٹریاں چلاتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ 10 سال میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں. اس کے بعد خود میں نے اپنی ریسرچ کی، اس ریسرچ کے اوپر میں لیکچرز کرتا ہوں. صحیح. میں یوٹیوب پہ اور دوسرے پلیٹ فارم پہ ویڈیوز بھی کرتا ہوں. یہاں پر ایک چیز اسٹاپ ہوئی، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ
بزنس رن کر رہے ہیں لیکن اٹ سیلف وہ ریسرچ کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ. ایک بات فٹنس کی طرف بھی آپ کا ہے؟ جی میں 25 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, جم میں جاتا ہوں. ابھی بھی جاتے ہیں؟ بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی کی تربیت کی بات آتی ہے نا تو میں صبح آفس جاتا ہوں, اس کے بعد میں جم چلا جاتا ہوں, پھر واپس آ کر تھوڑے سے گھر کے کام میں ٹائم نہیں لگتا چیزوں کو مطالعہ کرنے کا یا ریسرچ سننے کا. تو آپ سے پوچھنے کا صرف یہی مقصد تھا کیونکہ ماشاءاللہ جب آپ نے یہ پہنے ہوئے ڈولے جو آپ کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو آپ انسپریشن ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آن دی ایئر کہ آپ میرے شو پر آتے رہیے گا رمضان کے بعد بھی, کیونکہ میں مارننگ شو کرتا ہوں یہاں سے, کیونکہ اب ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے آگے لوگوں کو تفسیر بیان کرنے کی. میں مفتی زاہد صاحب سے بھی یہ کہتا ہے کہ جمعے کے جمعے ہمارا, کیونکہ ان کا امامت کا بھی ہے سلسلہ, تو یہ جب بھی موقع ملتا ہے یہ آتے. آپ لوگ ہو گئے, وحید بھائی ہو گئے, وحید بھائی کو ہمیشہ ہم ان کازز پر بھی بلا رہے ہوتے ہیں کہ وحید بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کسی کے ساتھ, کھولوں گا نہیں زیادہ بات کہ وحید بھائی یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہوگی, اس کو یہ چیز چاہیے, یہ چیز, تو وحید بھائی ایک کال پر بات سنتے ہیں. وہاں پر ایڈریس ہونے کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ وحید بھائی وہاں کیا ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا, تو میں فون کرتا ہوں کہ کچھ ہوا تھا. جی جو لوگ صاحب حیثیت یہاں بیٹھے ہیں اور قابل احترام لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں کچھ اچیو کیا نا. مفتی صاحب نے محنت کی ہے, وحید صاحب نے محنت کی ہے, آپ حضرات نے محنت کی, تو ایسے لوگ ہی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. اور نوجوانوں کے لیے دیکھیں, کسی بھی معاشرے کے نوجوانوں کو آپ نے سدھار دیا نا, اس معاشرے کو سدھار دیا. کسی بھی معاشرے کی کیا چلن ہے اور کیا چال ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, تو غور کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اصول ہے. اور معاشرے بنتے ہی نہیں بنیاد کے اوپر. ہمارا معاشرہ تو 50% زیادہ ہمارے پاکستان میں نوجوان ہے. تو میں جب بھی میں نے یہ چیز کو سمجھا, ریئلائز کیا, تو میں نے یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, تو میری کوشش یہ رہی کہ ان نوجوانوں کو اپنے صرف ظاہری شخصیت سے نہیں, اپنے کردار سے اور اپنے علم سے اور اپنی روح, تینوں چیزوں سے ان کو متاثر کیا جائے تاکہ وہ بہتر انسان بن کے سامنے آئے. ماشاءاللہ. ایک کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں, اپنا یوٹیوب کا لنک بتا دیجیے گا. میں آپ گوگل پہ لکھیے پروفیسر سلمان راجہ, آپ کو میری ساری ویڈیوز سب چیزیں آئیں گی. چلیے جی پروفیسر صاحب, اب آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اگر آپ آئیں گے تو مجھے بہت اچھا ضرور ضرور. آئی ول بی مور دین ویل. لو یو برو فار دس. وحید بھائی آپ سے میں جاتے جاتے یہ پوچھوں گا کہ ابھی جتنے آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, رمضان کریم کے اندر آپ کی ڈریشن ڈرائیوز ہوئی, سب ڈرائیوز ہوئی ٹھیک ہے, لوگوں کا آپ کے ساتھ جڑنا بنا اس دفعہ, کچھ نئے لوگ جڑے آپ کے ساتھ؟ نہیں, وہی پرانے ماشاءاللہ اللہ کا شکر سسٹم چل رہا ہے, انہیں سے چل رہا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ چیئرمین صاحب تو نہیں آئے, کب آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, مجھے بتائیں آپ کے جو ہیں. چیئرمین صاحب کو چلو لے آئیں گے, میں اس سے پہلے ایک دن لے آؤں گا. ایک دن لے کر آنا ہے آپ نے, ڈن ہو گیا. چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ آپ کا. آپ سے زاہد بھائی میرے پاس 1.5 منٹ موجود ہے, جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے مولا علی کے آج کے دن کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کو؟ بس میں والدین کے لیے بھی میسیج ہے, نوجوان کے لیے بھی, اور اساتذہ اکرام کے لیے بھی, مدارس کے لیے, کالجز کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, کہ آپ اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاتے ہوئے حضور کی محبت بھی سکھائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی بھی محبت سکھائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در والوں کی بھی محبت سکھائیں. اور یہاں جب اساتذہ کی بات آ جاتی ہے تو میں آج اصل میں بہت خوش ہوں اپنے استاد گرامی کی محبت سے, کہ اسپیشلی طور پر ان کا میرے پاس فون آیا ابھی 2 دن پہلے, کوئی خوشخبری تھی, میں نے ان کو بتائی. بہت سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلنے والے ہوتے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ فون پہ میں نے تو ان پہ پڑے ہوئے بھی آج 12-13 سال ہو گئے, 15 سال ہونے والے ہیں مجھے فراغت کو, تو وہ میری بات سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی سے آنسو نکل آئے ان کے. تو وہ تربیت کرتے رہتے ہیں. میری تو دعا ہے اپنے استاد محترم کے لیے, پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا, آپ شیخ الحدیث ہیں جامعہ کریمیہ امیر ملت, یہ بہاولپور لودھرا کے ساتھ ایک کہروڑ پکا ہے, وہاں پر میری زندگی کے 8-10 سال گزرے ہیں, اور ان کی محبتوں کی وجہ سے ہی میں آج یہاں اس مقام پر ہوں کہ مجھے مطلب فارسی سے لے کر اور 7-8 سال تک کا دورانیہ مسلسل انہوں نے پڑھایا ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے بھی لیکن اب زاہد بھائی آپ نے ریگولر رہنا ہے, یہ میں اب چھٹی نہیں ہونی چاہیے جی. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا آفاق بھائی نے. آفاق بھائی آپ سے, آفاق بشیر قادری صاحب, آفاق بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ منقبت ہمیں سنیں, اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور میں سب سے امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح
ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا